السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ زندگی میں ہمیں جن سوالات کا سامنا ہوتا ہے ان کا جواب اللہ کے رسول نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی دے دیے تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی وہ احادیث سنیں گے جو نہ صرف ہماری روح کو سکون دیتی ہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں رہنمائی کا روشن چراغ بھی ہیں۔ یہ احادیث ایسے ہیں جو دکھ میں، خوشی میں، تنہائی میں، فیصلے کے وقت اور خطا کے نیند سے پہلے بھی ہمیں صحیح سہارا بنتی ہیں ہمارے لیے اور ہمیں راستہ دکھاتی ہیں۔ آئیے آج ہم ان سچی باتوں کو دل سے سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اب آئیے ایک عظیم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمیں زندگی کے ایک پہلو سے روشناس کراتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو وہاں اکثر عورتیں تھیں کیونکہ وہ کفر کرتی تھیں۔ پوچھا گیا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے خامدوں کا کفر کرتی ہیں، یعنی کہ ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے، پھر وہ معمولی سی بات تجھ میں دیکھے تو کہنے لگتی ہے کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام نہیں ملا۔ اچھا، اس حدیث کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ امام بخاری نے ایمان اور اس کے ثمرات بیان کرنے کے بعد اس کی ضد یعنی کفر اور اس کی اقسام کو بیان کرنا شروع کیا۔ کفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس کے ارتکاب سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دوسرا کفر وہ ہے جس کا مرتکب گناہ گار تو ضرور ہوتا ہے لیکن خارج اسلام نہیں ہوتا۔ اور اس احادیث سے مراد ہوا ہے، اس سے ہمیں سمجھ آئی ہے جو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نیز ایمان پر انسانی اعمال اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر عورتوں کو دین میں کمزور اور ناقص قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو اس طرح گالی دی کہ اسے ماں کی آر دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تو نے اسے اس کی ماں سے آر دلائی ہے، ابھی تک تجھ میں جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں رکھا ہے، چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو، اس کو چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ اس روایت میں دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو صرف اتنا کہا تھا کہ اے سیاہ فام عورت کے بیٹے۔ سیدنا ابو ذر غفاری کو بڑی عمر کے باوجود اس کی سنگینی کا علم نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری سے بطور تعجب فرمایا، اے ابو ذر، عمر کے اس حصے میں بھی تیرے اندر اس قسم کی جاہلانہ عادات باقی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی بات گالی تو شمار نہیں ہوتی بلکہ صرف مذاق کی ایک قسم سمجھی جاتی ہے، جبکہ شریعت نے اسے دور جاہلیت سے تعبیر کیا ہے۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، یا تو قاتل ہے جس کا جہنمی ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا جرم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی خواہش بھی دوسرے ساتھی کو قتل کرنے کی ہی تھی۔ اب آئیے ایک اور عظیم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ تو خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا بازی کرے، اور جھگڑے تو بیہودہ بکواس کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے گا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایماندار ہو کر حصول ثواب کے لیے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے ساتھ قریب رہو اور خوش ہو جاؤ، نیز صبح دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددیال یا ننہال جو انصار سے تھے کہ ہاں اترے، اور مدینے میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ البتہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے، اور پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد والوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے، تو اس نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب یعنی کہ نصارہ بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو یہ انہیں بہت ہی ناگوار گزرا۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ایمان افروز ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے۔ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی کثرت نماز کا حال بیان کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا، رک جاؤ، تم اپنے ذمے صرف وہی کام لو جو ہمیشہ کر سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب دین کا وہ کام ہے جس کے کرنے والا اس پر ہمیشہ قائم رہے۔ یہ حدیث بھی کمال کی حکمت رکھتی ہے۔ اب اگلی حدیث سنتے ہیں جو یقیناً آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب یعنی قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا، یہ آیت، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعے کے دن اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے۔ یہودی دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ مسلمان اس آیت کی اہمیت سے ناواقف ہیں۔
اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہمارے خوشی کے اس کے یوم نزول کو عید کے طور پر مناتے اور ہر سال اس دن خوشی کا اظہار کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عید تو خود ساختہ ہوتی، لیکن ہمارے نزدیک تو اس کا نزول ہی عید کے دن ہوا اور ایسی جگہ پہ نزول ہوا جو بہت ہی تاریخی اور انتہائی تقدیس کی حامل ہے، یعنی جمعے کا دن، ذوالحجہ کی 9 تاریخ اور میدان عرفات۔ اب فیصلہ کیا جائے کہ کون سی خوشی در حقیقت خوشی کہلانے کا حق رکھتی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہل نجد سے پراگندہ بالوں والا ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے مگر یہ نہ سمجھتے تھے کہ کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آ پہنچا۔ تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے عرض کیا، اور تو کوئی روزہ مجھ پر فرض نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے۔ سیدنا طلحہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا، مجھ پر اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ تو فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا پیچھے ہٹا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ یا کم نہیں کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ چلیے ایک اور سچے قول کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایماندار ہو کر رسول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ہر قرات بہت پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ اب ہم آپ کو سناتے ہیں ایک اور حدیث جو روزمرہ کے ایک اہم معاملے پر روشنی ڈالتی ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شب قدر بتانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلے۔ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتلاؤں، مگر فلاں فلاں آدمی جھگڑ پڑے، اس لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہے۔ اب تم شب قدر رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باہم لڑنا جھگڑنا اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی نحوست سے شب قدر جیسی عظیم دولت سے ہمیں محروم کر دیا گیا۔ شب قدر کو نہیں بلکہ اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ اس کی تلاش میں لوگ زیادہ عبادت کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے مزید سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنو، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس سے پوچھا گیا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔
جب لونڈی اپنا آقا جنے گی اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوز عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا، تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کا ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو دوستو یہ تھی چند قیمتی احادیث صحیح بخاری سے جو ہمارے دن رات دل و دماغ اور فیصلوں میں روشنی کی طرح داخل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم ان احادیث کو صرف سن کر چھوڑ دیں تو فائدہ محدود رہتا ہے، لیکن اگر ہم ان پر عمل کریں تو یہی احادیث ہماری دنیا اور آخرت سنوار سکتی ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی مزید احادیث لے کر آپ تک کے پاس آؤں تو ضرور کمنٹ میں لکھیے گا۔ آج فیصلہ کریں کہ صرف سننا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور ان کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص سنت نبوی سے جڑ جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ کون سی حدیث آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گئی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔